یہ مست یونیورسٹی کو دیکھیں، اس کے ڈیزائن کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تو مرغی خانہ ہوگا۔ لوگوں کے بنے بنائے گھروں کے اوپر لوگوں کو قبضے دیے گئے، کسی نے نہیں کیا، آپ کے اپنے شہر کے لوگوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارا۔ اگر اسی طرح 6 نوٹس لے کے یہ پھر رہے ہوں گے بیچارے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کسی کو پینک اٹیک ہو جائے گا، کسی کو اللہ معاف کرے ہیمریج ہو جائے گا، کسی نے اس کی سوائل ٹیسٹنگ نہیں کرائی، کسی نے اس کا جیوگرافک سروے نہیں کرایا۔ 13 کروڑ روپے کی یہ ساری جتنی بھی آپ کے نیچے جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے یا دوسرے بن رہے ہیں، یہ سب 13 کروڑ روپے کی ہے۔ جس ملک میں احتساب کا نظام نہ ہو اور یہاں انتقام کی سیاست ہو، وہاں پر چیزیں کبھی بھی درست نہیں ہوتی۔ ہم نے خود اسی اسمبلی سے اس اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے اوپر ایسی مور ثبت کی ہے کہ کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ محکمے جو ہیں یہ مقام اذیت بن چکے ہیں مقام فیسیلیٹیشن کے بجائے۔ ایک ایم ڈی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، پوری ریاست کو ہم کیا سنبھالیں گے؟ اور پچھلی دفعہ جو پچھلا الیکشن ہمارا بجٹ گزرا ہے، اس میں لگ بھگ 10 ارب روپے کی پیڈنگ کی گئی۔ 10 ارب کی پیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ لیپس ہو رہا تھا، انہوں نے ایٹ دی 11th آور اس کی پیڈنگ کر کے اس کو اپنے تصرف میں لایا، ایک پینی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو آج بھی اگر آپ کا پانی کا مسئلہ ہے اتنے ڈیولپ سٹی کے اندر، آج بھی اگر آپ کے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، بہت چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ول چاہیے۔ ول ہر بندے کے اندر اپنی اپنی ہے، اور اگر جس کی ول نہیں ہوگی وہ پھر چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کا تدارک نہیں کر سکتا۔ گزارش میری یہ ہے کہ ایک ایم ڈی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، پوری ریاست کو ہم کیا سنبھالیں گے؟ مطلب جب بھی ہم آئے، میں یو کے گیا، امریکہ گیا، گلف گیا، وہاں ایک ہی آواز ہے کہ یا ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ جاتی ہوگی یا ایم ڈی اے نے ہمارے ساتھ جاتی ہوگی۔ ایک پلاٹ کی 6 دفعہ الاٹمنٹس کی ہے، ظلم عظیم کی ہوا ہے انہوں نے۔ اسی شہر کے لوگ ان عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں، انہوں نے گلا کیا کہ مجھے کوئی نہیں لگائے گا، میرا تعلق جماعت اسلامی سے۔ گزارش میری ہے، جماعت اسلامی ایک جماعت ایسی طرح پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس طرح مسلم لیگ ایک جماعت ہے، اس طرح باقی جماعتیں۔ حیثیت انسان بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے جماعتوں سے بالا تر ہو۔ جماعتیں تو ایک نظریے کے پروان کو آگے چلانے کا سلسلے کا نام ہے۔ حیثیت انسان بھی ہماری کوئی رسپانسبلٹیز ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کو کسی نے اپرچونٹی نہیں دی، لیکن جس طریقے سے آج آپ نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، ان مسائل کا اظہار میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی فورم سے بھی ہونا چاہیے۔ اور اتنے شدید تکلیف منگلا ڈیم کی ریزنگ کا پروجیکٹ آیا تو ہمیں آپ کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک چڑیا نے کپر بھی نہیں ٹوٹا، اور اللہ کے فضل سے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے، ریاست کے تشخص کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں نے قربانی دی۔ پھر زلزلے کی وجہ سے آپ کے اوپر ایشو آئے، وہ سڑکیں ساری نئی بنی تھی، کسی نے اس کی انکوائری نہیں کی کہ وجہ کیا ہوئی۔ ٹھیک ہے، زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے پرابلمز ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کے ڈیم سیفٹی ایریا کے اندر کنسٹرکشنز کی جا رہی ہیں، آپ کا جس ایریا میں پروہیبشن ہے کہ آپ یہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے۔ وابڈا چیخ کے لکھ رہا ہے آپ کے چیف سیکرٹری کو، اس نے خط لکھ دیا کہ یہ جتنی بھی آپ نے لیزز کی ہیں یہ ہمیں واپس کی جائیں، ختم کی جائے، یہ ڈیم سیفٹی ایریا۔ آپ وہاں پر لیز کر رہے ہیں، وہاں سینیپیکس بنا رہے ہیں، وہاں مارکی لگا رہے ہیں، وہاں پر آپ سنیما ہال بنا رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کل کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کا روپیال والا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کسی نے اس کی سوائل ٹیسٹنگ نہیں کرائی، کسی نے اس کا جیوگرافک سروے نہیں کرایا۔ اربھا روپے کی بلڈنگز آپ بنا رہے ہیں، پانی کی سطح زمین کے اندر بہت اوپر ہے، میرپور کے اندر، کسی نے اس کا جیوگرافک سروے نہیں کرایا۔ ابھی آپ کی جتنی بھی بلڈنگز بنی ہیں، یہ مست یونیورسٹی کو دیکھیں، اس کے ڈیزائن کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تو مرغی خانہ ہوگا۔ یہ تو کامن سینس پریویل کرنے کی بات ہے۔
13 کروڑ روپے کی یہ ساری جتنی بھی آپ کے نیچے وہ جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے یا دوسرے بن رہے ہیں، یہ سب 13 کروڑ روپے کی ہے۔ یہ آپ کے میرے ہم جیسے بہت سے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے کروں گا، پھر لمبی ہو جائے گی گفتگو۔ میں نے ترابی صاحب سے اجازت مانگی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بات کیجیے۔ گزارش میری یہ ہے کہ جس ملک میں احتساب کا نظام نہ ہو اور یہاں انتقام کی سیاست ہو، وہاں پر چیزیں کبھی بھی درست نہیں ہوتی۔ ہم نے خود اسی اسمبلی سے اس اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے اوپر ایسی مور ثبت کی ہے کہ کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے چیئرمین احتساب بیورو کو گریڈ 21 کے عہدے پہ لے آئے ہیں، 20-21 کے، اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ تم کسی سے کوئی کاغذ نہیں لے سکتے، نہ کسی کو گرفتار کر سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں پہلے سیکرٹری کو لیٹر لکھنا پڑے گا، اگر وہ چاہے تو تمہیں وہ کاغذ دے، نہ چاہے تو مت دے۔ اور اگر تم نے کسی کو گرفتار کرنا ہے، اس کے لیے پہلے تم تحقیق کرو گے، پھر جج صاحب کے پاس جاؤ گے، اس کا وارنٹ گرفتاری لو گے اور پھر اس کو اریسٹ کرو گے۔ میں مانتا ہوں سیاسی نظام کے اندر سیاسی لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھلنی چاہیے، یہ اچھا معاملہ ہے، ٹالرنس کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو کیا ہم اس چیپٹر کے اندر احتساب کے نظام کو ہی لپیٹ میں لے جائیں؟ جب لوگوں کے اندر سے، افسران کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا تو معاملات اسی قسم کے ہوں گے جیسے ڈاکٹر صاحب اظہار کر رہے تھے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کی تعلیمات کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ جب ہمارے پیغمبروں سے اکاؤنٹیبلٹی کی گئی تو پھر ہم تو خاک بھی نہیں ہیں، کیونکہ جس نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ نظام کبھی پنپ نہیں سکتا، اس میں تباہی ہے اور ایٹ دی اینڈ تباہی۔ ایک بات اور کرتا چلوں آخر میں، یہ جو ریسنٹلی یہ فرینچ گورنمنٹ نے جو ایک ایکٹ کیا ہے، اس کی میں پرزور مذمت کر رہا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں، میں، میری اولاد، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ میرے نبی کی حرمت پہ قربان۔ اور اگر مجھ میں غیرت ہے تو میرے خون کا آخری قطرہ بھی میرے نبی کے قدموں پہ قربان، ان کی حرمت پہ قربان۔ یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہم سے۔ میں حکومت پاکستان کی جماعت سے ہوں، وزیر اعظم پاکستان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے جذبات بہت شدید متاثر ہو رہے ہیں، مجروح ہو رہے ہیں۔ خدا را فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیجیے، کیونکہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کمپرومائز نعوذ باللہ کوئی کرتا ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ ہمارے ایک ہی احساس ہے اور وہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، وہی ہمیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا، وہی ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا، وہی ہماری بخشش کرے گا، وہی ہمیں جنت اور دوزخ میں پہنچائے گا۔ اگر ہم سیدھے رستے پہ چلے تو جنت ملے گی، نہیں چلے تو پھر اس کے لیے معاملات آپ کو سب کو سے بہتر پتہ۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اہلیان میر پور آپ کا، جناب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کا مشکور ہوں۔ میں کسی کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کے دل آزاری کا مرتکب ہونا چاہتا ہوں۔ سیاسی بات کی تو میں نے سیاسی طور پہ آپ کو بتایا، اور بہت سے ایشوز ہیں ایسے، اگر آپ مجھے کھڑا کریں گے تو میں صبح تک آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ بہت سے ایشوز ہیں، اس کے لیے میری گزارش ہوگی چیئرمین صاحب سے کہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں حکومت کے اندر، ان مسائل کا حل وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لائیے کہ وہ کھینچ کریں۔ لوگوں کو آسانی ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے،
اگر اسی طرح 6 نوٹس لے کے یہ پھر رہے ہوں گے بیچارے، تو ان کی لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کسی کو پینک اٹیک ہو جائے گا، کسی کو اللہ معاف کرے ہیمریج ہو جائے گا، اور ان کی ایکسیس نہیں ہوگی. یہاں پر جس طریقے سے ابھی معاملہ کیے گئے، مجھے سب ادراک ہے، مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے. کیسے کیسے اوبلائج کیا گیا یہاں لوگوں کو، کیسے کیسے لوگوں کے بنے بنائے گھروں کے اوپر لوگوں کو قبضے دیے گئے. اس سب چیزوں کا ادراک ہے. کسی نے نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ کے اپنے شہر کے لوگوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارا. یہیں سے لگے ہیں، اسی مٹی سے وہ ان اداروں کے اندر لگے ہیں. یہ ادارے آپ کی بہتری کے لیے بنائے گئے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن دی جائے، نہ کہ لوگوں کو اذیت دی جائے. میرا خیال ہے اب یہ محکمے جو ہیں یہ مقام اذیت بن چکے ہیں مقام فیسیلیٹیشن کے بجائے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب احباب کا دل سے مشکور ہوں، آپ نے مجھے سنا. اور پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ سے اگر کسی کو گراں گزرے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. باقی اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں عافیت عطا کرے، صحت سلامتی و ایمان عطا کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.